لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کلاسز کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اسی کی ایک کڑی آج کی کلاس بھی ہے، جس میں سورہ طارق کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، آخری کی آیتیں، اس پر انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ سورہ طارق کا جو ابتدائی حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور نمودار ہونے والے ستاروں کی قسم کھائی تھی، والسماء والطارق کہہ کر، اور نمودار ہونے والے وہ چمکدار ستارے، النجم الثاقب جس کو کہا گیا، روشن ستارہ، چمکدار ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے محافظ فرشتے بنائے ہیں جو اس کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر نہ فرماتے تو شیاطین انسانوں کو اچک لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا نظام ہے جو ہر انسان کے ساتھ طے شدہ ہے۔ پھر انسان کو یہ دعوت فکر دی گئی کہ اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے اندر انسان غور تو کرے کہ آخر اس کی پیدائش کس سے ہوئی ہے، اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ایک پانی کا قطرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور نسل انسانی کا ایک سلسلہ چلایا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اور اس بات کی دعوت اور پیغام انسانوں کو دیا گیا کہ اللہ رب العزت انسان کو بغیر کسی نقشے، نمونے، سانچے، ڈھانچے کے ایک ادنا، ایک ہلکے سے پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب سارا انسان اپنی پوری زندگی گزار کر قبر میں چلا جائے اور پھر وہ برزخی زندگی کے اندر اس کا جسم رل مل جائے، مٹی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پہلی والی شکل دینے پر اور دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ دوبارہ انسانوں کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ کہ جب پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا اور سب کچھ بنایا،
اور مشرکین کو اسی پر اعتراض تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں، ہماری اپنی ہڈیاں بالکل بوسیدہ گل کے ختم ہو جائیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر مختلف انداز سے انہیں سمجھایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان کو دوبارہ اس کی اپنی حالت پہ لوٹانا لقادر اللہ کے لیے، اس قدرت والے خالق کے لیے آسان۔ یوم تبل السرائر، اللہ کس وقت انسان کو دوبارہ زندگی دیں گے، کب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی انسان کی موت کے بعد پھر بعثت کب ہوگی، دوبارہ زندگی کب دی جائے گی، کہا کہ یوم تبل السرائر، اس دن دی جائے گی جس دن بھیدیں اور رازیں جانچے جائیں گے۔ یوم، یوم کے معنی دن کے آتے ہیں، تبلا، بلا یبلی بلاءن کے معنی آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، جانچنا، اور سرائر یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا جو واحد آتا ہے سنگولر وہ ہے سریرتن، راز، بھید۔ تو جس دن بھیدوں کو اور رازوں کو جانچا جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو کون سا دن ہوگا جہاں پر انسانوں کے راز کھولے جائیں گے، ان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کیا جائے گا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، کہ جہاں پر انسانوں کی راز کی چیزیں جو ان کے اپنے دلوں کے اندر ہے اس کو باہر رکھا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور وہ دن واضح ہے کہ صرف قیامت ہی کا دن ہوگا جہاں پر انسانوں کے قلوب کو کھنگالا جائے گا، ان کے اندرون کی، ان کے خفیہ اور باطنی پلاننگ کو، منصوبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو باطل عقائد ہوں گے، ان کے جو فاسد خیالات ہوں گے، اور ان کی جو مکر و فریب کی پلاننگ ہوگی جو ان کے دل ہی دل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن ظاہر کریں گے کہ تمہارے اپنے دلوں کے اندر چھپے ہوئے عقائد یہ تھے، تمہارے اپنے خیالات یہ تھے، تمہاری نیتیں یہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ چونکہ انسانوں کے بھیدوں کو اور انسانوں کے راز کو اور انسانوں کے نیتوں کو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ الی نیاتکم، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے، اس کے قصد سے ہے، اور اس کا جو پتہ ہوگا وہ صرف اللہ ہی کو ہوگا۔ فرشتے وہ تو انسانی اعمال کو لکھ لیں گے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن نیتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی کرتے ہیں، کہ کس کے اندر خلوص تھا، کس کے اندر ریاکاری تھی، اور کس کے اندر دکھلاوا تھا، اور کس کے اندر صفائی تھی، پاکیزگی تھی۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ تو وہ دن
انسانوں کی فاسد نیتوں کو، فاسد خیالات کو، باطل عقائد کو کھول کے رکھا جائے گا کہ دیکھو انسان کی یہ چیزیں تھیں۔ اور دوسری چیز مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے جو چھپے ہوئے اعمال ہوں گے، جس کو انسان نے دنیا کے اندر چھپ کے کیا تھا کہ کوئی نہ دیکھے، اوروں سے اور انسانوں سے وہ اپنے آپ کو چھپا کر اس نے جو کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی گناہ، کوئی نیکی، کوئی عمل اچھا ہو یا برا ہو، یہ مخفی نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ انسانوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، بندوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، دوست احباب سے ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا جو رب ہے وہ گھات میں ہے، یعنی انسان کو شعور بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس کی کیچ کر لیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی جو رؤیت ہوتی ہے، اللہ کا جو دیکھنا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، ہر لمحے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو واچ کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو انسانوں کے جو چھپے ہوئے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن ظاہر فرمائیں گے۔ اس لیے قیامت کا جو دن ہوتا ہے وہ انصاف کا دن ہوگا۔ دنیا کے اندر آدمی لوپا ڈوپی کرے، دنیا کے اندر آدمی ہیرا پھیری کرے، اور دنیا کے اندر آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرے، دنیا کے اندر آدمی نہیں ہے سو پیپر بنا لے، اور دنیا کے اندر آدمی کچھ بھی کر لے جس کو انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین سے فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے وہ خادعہم، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ جو آدمی چالاکی کرتا ہے، جو آدمی برائی کرتا ہے، تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا اپنے آپ کو دھوکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ذات وراء الورا ہے۔ تو یوم تبلی السرائر، کہ جس دن بھیدیں جانچے جائیں گے، کھولی جائیں گی، راز اللہ تعالیٰ سامنے رکھیں گے۔ علامہ قرطبی نے سرائر کی تفسیر کی ہے کہ سرائر کیا چیز ہے، راز کیا چیز ہے، وہ پوشیدہ چیزیں کیا ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن واضح کریں گے۔ تو انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ ائتمن اللہ تعالی علی خلقہ اربع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر 4 چیزوں کو امانت کے طور پہ رکھا ہے، مخلوق کو 4 چیزوں کا امین بنایا ہے۔ تو 4 چیزیں کون سی ہے جس کا انسانوں کو امین بنایا گیا؟ تو فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز، اور دوسرا روزہ، اور تیسرا ہے زکوٰۃ، اور چوتھا ہے جنابت کا غسل، پاکی کا غسل، کہ یہ 4 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امین بنایا۔ یہ ہے راز کی چیزیں۔ ایک اور روایت نقل کی جس میں تو یہ صاف الفاظ ہے کہ من حافظ علی ثلاث فہو ولی اللہ حقا، کہ جو آدمی 3 چیزوں کی رعایت کرے، 3 چیزوں کی پابندی کرے، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، فہو ولی اللہ حقا، وہ برحق اللہ کا ولی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے نماز، اور دوسرا ہے روزہ، اور تیسرا ہے
غسل جنابت یعنی پاکی کا غسل. اور اسی روایت کے یہ الفاظ بھی ہے کہ جس نے ان تین چیزوں کے اندر خیانت کی، ومن خانہن، اور جس نے ان کے اندر خیانت کی، فہو عدو اللہ حقا، تو وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے. پابندی کرے گا ولی اللہ، اللہ کا ولی بنے گا. اور اگر ان کی محافظت نہیں کرے گا، ان کی پابندی نہیں کرے گا، ان کا اہتمام نہیں کرے گا، فہو عدو اللہ حقا، تو وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہوگا. تو یہ سرائر، راز کی جو چیزیں ہیں، علامہ قرطبی نے کہا کہ دراصل آدمی یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے. روزہ یہ چھپا ہوا عمل ہے، کوئی ظاہر میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں اس راز کو. وہ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ نہیں ہوں، یا ہے لیکن انکار کر دے. تو آدمی نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں نہ کر کے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کر لیا. ایسے ہی غسل جنابت، پاکی کے غسل کے بارے میں کہ ایک چھپا ہوا عمل ہے کہ آدمی نہ کر کے بھی یہ کہے کہ میں نے غسل کر لیا، پاکی کا میں نے غسل کر لیا. لیکن یہ جو راز ہوتا ہے، یہ راز اللہ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ عالم الغیبی والشہادہ، وہ ذات ایسی ہے کہ ان کے پاس چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ظاہری چیزیں بھی ہیں. تو غیب جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہم انسانوں کے اعتبار سے ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے تو اس کو کہتے ہیں غیب، اور جو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں اس کو کہتے ہیں شہادہ. لیکن اللہ کے سامنے تو دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک جیسی ہیں. ان کے لیے غیب اور شہادت نہیں ہے، ایک ہی ہے. تو یہ وہ سرائر، یہ وہ راز، یہ وہ پوشیدہ چیزیں ہیں کہ تو بلا، کہ جس دن اس کی جانچ ہی ہوگی، جس دن اس کو کھولا جائے گا. بعض مفسرین نے نقل کیا کہ آدمی کی جو باطل نیتیں ہوتی ہیں، باطل عقائد ہوتے ہیں، فاسد خیالات جو ہوتے ہیں، اس کی اپنی گندی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر ظاہر فرمائیں گے، ظلمت کی شکل میں، تاریکی کی شکل میں. اور اگر اس کے دل کے اندر اچھائیاں ہیں، بہترائیاں ہیں، اور عقائد حقہ ہے، صحیح عقائد ہے، اعمال صالحہ کی نیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا نور اس کی پیشانی پر ظاہر فرمائیں گے. تو گویا پیشانی پر نور اور ظلمت یہ علامت ہوگی اس کے اپنے دل کے رازوں کی، کہ اس کے راز کیسے تھے، اس کی اپنی نیتیں کس پر تھی. فما له من قوت ولا ناصر، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے بارے میں فرمایا، نہ اس کے لیے اس دن کوئی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یعنی قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ملے گا. چاروں طرف وہ حیران ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا جنت، بائیں طرف دیکھے گا جہنم، سامنے پلسرات ہے. اور جہنم جب لائی جائے گی وہ دہکتی ہوئی ہوگی، چیخ و پکار ہوگی اس کی. انسان نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایک ایک نیکی کے لیے اچھے اچھے جو ہے حیران و سرگردہ ہوں گے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر آدمی کی ایک الگ شان ہوگی، ہر آدمی کی ایک الگ کیفیت ہوگی جس کیفیت کے اندر وہ مبتلا ہوگا. تو اس دن ایسوں کے لیے کہ جن کے دل باطل عقائد، فاسد خیالات اور بری نیتوں کے ساتھ بھرے ہوں گے، اٹے ہوں گے، تو ایسے لوگ، ان کے لیے کوئی قوت نہیں ہوگی، کسی قسم کی مدد نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو وہ اپنے طور پر بھی نہ کوئی ڈیفنس کر سکے گا، دفاع کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی مدد کرنے والا ہوگا.
بعض مفسرین نے فرمایا کہ فما لہ من قوہ، قوت سے مراد یہ ہے کہ قبیلے کے اندر، اس کی اپنی برادری کے اندر بھی اس کا کوئی جو ہے کام کرنے والا نہیں ہوگا، ولا ناصر، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی حلیف بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو اس کا ساتھ دے سکے، یعنی نہ اپنوں میں ہوں گے نہ پرایوں میں ہوں گے، وہ ہر طریقے سے وہ ہیلپ لیس ہوگا، ہر طریقے سے وہ لاچار اور مجبور ہوگا، اور اپنے کیے ہوئے کا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر انکار کرے گا تو تین تین چار چار گواہیاں اس پہ قائم کی جائیں گی کہ تمہاری چیزیں یہ تھی۔ تو وہ دن بڑا عجیب و غریب دن ہوگا کہ جس دن اس کے لیے کوئی زور و قوت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ 11ویں آیت ہے والسماء ذات الرجع، والسماء، واو قسمیہ ہے، قسم ہے۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، ذات کے معنی آتے ہیں والا، رجعن کے معنی آتے ہیں، لغوی معنی لوٹنے کے آتے ہیں، کہ کوئی چیز پے در پہ لوٹنا۔ تو والسماء ذات الرجع کا مطلب ہے کہ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، چونکہ بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر ٹپ ٹپ ٹپکتے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بارش کا جو موسم ہے وہ ہر سال لوٹ کے آتا ہے، تو گویا لوٹنا جس کو رجعن کہتے ہیں، اور وہ چیز بارش کے اندر ہوتی ہے، موسم لوٹ کے آتا ہے، بارش ایک کے بعد دیگرے ہوتی ہے، برستی ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ آسمان سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی قسم کھائی کہ والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی جو برسانے والا ہے، قسم ہے اس آسمان کی ذات الرجع جو برسانے والا ہے۔ اور اس کی اہمیت ہے کہ چونکہ انسانی زندگی نہیں بلکہ اکثر چیزوں کی جو حیات ہے وہ بارش سے متعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ذکر فرمایا، والسماء ذات الرجع کہہ کر، بارش و برسات کہ جس سے ہر چیز کی حیات ہے، زمین کی، درختوں کی، انسانوں کی، درندوں کی، چرند پرند، چاہے فضائی، بری، بحری، جس قسم کی مخلوق ہو ان سب کا تعلق پانی سے ہے۔ تو انسانی حیات، مخلوق کی حیات کا جو ڈیپینڈ ہے وہ بارش کے اوپر ہے، اور اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی ذات رج جو برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور 12ویں آیت ہے قسم ہے اس زمین کی، ارض کہتے ہیں زمین کو، ذات کے معنی والا، صدع کے معنی آتے ہیں پھٹنا۔ زمین جب اناج اگاتی ہے، غلہ اگاتی ہے، ایک بیج اس کے اندر جب بویا جاتا ہے تو ہلکی سی جو اس سے کونپل نکلتی ہے وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے، زمین پھٹتی ہے اور پھر وہ کونپل باہر آتی ہے، اور پھر وہی جو ہے اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر اس کے اندر بالیاں لگتی ہیں، یا اسی کے اندر جو ہے سختی پیدا ہو کے وہ تنے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو ایک بیج جو زمین کے اندر دبا دیا گیا، زمین میں دھسا دیا گیا، اس میں کی جو کونپل ہے اس نے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا، تو اس سے زمین پھٹ جاتی ہے، تو صدعن کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا۔ تو والارض ذات الصدع، اور قسم ہے اس زمین کی کہ جو پھٹنے والی ہے، یعنی نباتات، غلہ اور اناج پیداوار اگاتے وقت وہ پھٹتی ہے وہ، اور غلہ، اناج، پیداوار یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے مخلوق کی حیات ہے، مخلوق کی غذا ہے۔ اگر انسان ہو یا جانور ہو اگر نہ کھائے نہ پیے تو ظاہر بات ہے اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اس کا نباتات کا، اناج کا، پیداوار کا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر زمین کی قسم کھائی کہ والارض، قسم ہے زمین کی، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے اگاتے ہوئے، تو اگاتے وقت یہ پھٹتی ہے۔
ان دو چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، آسمان کی اور دوسرے زمین کی۔ اب قسم کھا کر جو 13ویں آیت ہے وہ ہے جواب قسم، یعنی جس اہم چیز کو ذکر کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ قسم کے بعد ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہا کہ انہ لقول فصل، انہ، انہ کے معنی بے شک، اور یہاں پر جو انہ جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اکثر مفسرین کی، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر انہ سے مراد قرآن، کہ بے شک قرآن لقول فصل، کہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ قول کے معنی قال یقول، قولاً مصدر ہے، گرامیٹیکلی اس کو کہتے ہیں یعنی بات۔ فصل کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والی، تمیز کرنے والی، اور کس چیز کے درمیان؟ صحیح غلط کے درمیان، حلال حرام کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، ایمان و کفر کے درمیان۔ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ ہے فیصلہ کرنے والی کتاب، فیصلہ کرنے والا کلام۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے، یہاں جو ترجمہ ہے کہ یہ ایک جچی تلی بات ہے، یہ بھی، یا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کتاب فیہ خبر ما قبلکم، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تم سے پہلوں کی خبر ہے۔ تم سے پہلے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم سبا ہے، اور مختلف قسم کی جو قومیں گزری ہے، قارون، فرعون، حامان، ان ساروں کے تذکرے ہیں۔ اگر اللہ ذکر نہ کرتے تو ہم انسانوں کو عبرت کے لیے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو موعظت کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ فیہ خبر ما قبلکم، تم سے پہلوں کے اس میں خبریں ہیں، واقعات ہیں، وحکم ما بعدکم، اور تمہارے بعد والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ حکم ہے۔ اب جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ فیصلے کی چیز ہے۔ وہ فصل لیس بالہزل، یہ ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، حق و باطل کے درمیان کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ایک عالی شان، ایک عظیم الشان دستور ہے، ایک منشور ہے، ایک قانون حیات ہے، زندگی کا ایک قانون ہے۔ اس جیسا لا اور اس جیسا قانون پوری کائنات کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں انسانوں کو دیا ہے، جو انسانی فطرت کے، انسانی مزاج کے، انسانی طبیعت کے، انسانی تکلیف کے، جس کو مکلف ہونا کہتے ہیں اسی سے تکلیف ہے، اس کے قریب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، سہولت بھی رکھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ نے قرآن کو ایسا مشکل نہیں بنایا کہ کوئی سمجھ بھی نہ سکے، کوئی پڑھ بھی نہ سکے، کوئی اس سے عبرت حاصل نہ کر سکے، کوئی اس سے نصیحت نہ لے سکے، کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ نہیں، آسان ہے، لیکن کوئی کھولنے والے چاہیے، کوئی سمجھنے والے چاہیے، کوئی پڑھنے والے چاہیے، کوئی ایسا ہو جو اس سے قرآن کا عشق ہو، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو، کہ قرآن کو صبح شام وقت دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی گرہوں کو، قرآن کی آیتوں کو قلب کے اوپر، دل کے اوپر کھولتے ہیں، اور قرآن کے کلام کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر جو نور ہوتا ہے، وہ چونکہ نور اس لیے ہے کہ اس کلام کا تعلق متکلم سے ہوتا ہے۔ کلام کا جو تعلق ہوتا ہے، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ بات کرنے والے سے ہوگا۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا۔ تو قرآن کریم وہ کلام ہے جس کے متکلم جو ہے وہ اصل اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہوگا، اس کے اندر جو نورانیت ہوگی وہ کسی اور کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہی وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو صحیح راستہ ملا۔ تو قول فصل ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔
فیصلہ کرنے والی کتاب، فرقان جس کو کہتے ہیں، فرق کرنے والی. انسانوں کو پتہ چلتا کہ ضلالت کیا ہے اور نجات کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، ایمانیات کیا ہے اور شرکیات کیا ہیں، کہ یہ ساری تفصیلات اور کلیات اور اس کی بنیادی اور بیسک چیزیں ملتی ہیں قرآن کے راستے سے. تو یہ ہے فصل حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی. اس لیے قرآن کو پڑھنے کا ہم مزاج بنائیں، قرآن کو سمجھنے کا مزاج بنائیں، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حلاوت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے. قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق ایک مومن کے لیے اس کے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھتا تھا. تو حکم بھی زندہ ہوتا تھا اور ساتھ میں یہ کہ تلاوت بھی ہوتی تھی، تو اعمال اور احکام بھی زندگی کے اندر آتے تھے. اور قرآن کریم کے راستے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے مشرکین مکہ کے درمیان یتلو علیہم، ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ بڑے بڑے ادیب، بڑے فصیح، بڑے بلیغ قسم کے عربی داں، عربی زبان سے واقف، لیکن وہ جیسے ہی کلام سنتے تھے تو سر دھنتے تھے کہ آخر اس جیسا کلام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. تو لقول فصل، یہ ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام. وما ہوا بالہزل، اس لیے اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ دیکھو یہ مذاق نہیں ہے کوئی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کا ادب بھی ہو، قرآن کا ادب بھی ہو. تلاوت کے آداب علماء نے لکھے ہیں کہ آدمی باوضو اور اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور پورے استحضار اور حضور قلبی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے، اس کے ادب اور عظمت کے احساس اور استحضار کے ساتھ قرآن پڑھے. وما ہوا بالہزل، اس لیے کہ یہ مذاق نہیں ہے. ہزل کے معنی آتے ہیں مذاق کے، ہزل کے معنی مذاق کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ادب سکھایا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہہ کر. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، صرف اتنا ہی ہم پوچھتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ یا قرآن کریم اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل غلطی سے بچے گرا دیے تو کیا کرنا چاہیے؟ یا ہے کہ اوپر رکھے تھے از خود یا کسی وجہ سے وہ جو ہے اچانک گر گیا، تو اب اس پہ توبہ استغفار ہو. لیکن جو معاشرے کے اندر رواج ہے کہ وہ نمک صدقہ کرنا، شکر صدقہ کرنا، اس قسم کی واہیات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی دوبارہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ واقعی قرآن اس کو اپنی پراپر اور مناسب جگہ رکھے تاکہ وہ اپنے ادب کے ساتھ باقی رہے. تو قرآن کریم کی نہ آیتوں کے ساتھ نہ ہی اس کے احکام کے ساتھ کسی قسم کے ساتھ مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، ورنہ آدمی کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا، کہ یہ لوگ کادا یکید کیدن کے معنی آتے ہیں مکر کرنا، چال چلنا، اس کو کہتے ہیں یکیدون کیدا. کیدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یعنی یہ لوگ کچھ چال چل رہے ہیں، کچھ مکر کر رہے ہیں. اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ چاہے آپ اس کو پریزنٹ سیناریو میں لو کہ اس وقت جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اغیار جو کچھ چالیں چل رہے ہیں، جس قسم کی سازشیں رچ رہے ہیں، یا اس کی جو نظیر تھی جیسے اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشرکین مکہ اور اس زمانے کے جو کفار تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مختلف دشمنی اور سازشیں کی تھی، تو انہم یکیدون کیدا، یہ سب ان کی اپنی چالیں ہیں، ان کے اپنے مکر ہے، ان کے اپنے قید ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے سلسلے میں ایک چال چل رہوں گا، یعنی میں بھی ایک تدبیر کروں گا. اور ظاہر بات ہے کہ جتنا دشمن اور باطل مکر و فریب کرتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ رب العزت کی جو چال ہوتی ہے، جو تدبیر ہوتی ہے، جو پلان ہوتا ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے. اللہ از دا بیسٹ پلانر، سب سے بہترین پلان کرنے والے اللہ. تو یہ زمانے، ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا رہا، حق اور باطل کا، کفر اور اسلام کا ٹکراؤ چلتا رہا ہے. تو ان کی تدبیریں، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشیں چلتی رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا جواب کے اندر کہ ہم بھی چال چلیں گے، ہم بھی تدبیر کریں گے. اور واقعی اگر ایمان والے مسلمان اپنے صحیح اسلام پہ آ جائیں، پریکٹیکل اسلام پہ آ جائیں، پریکٹیکل دین پہ آ جائیں، اللہ رب العزت ان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے خود اللہ کافی ہو جائیں گے. غیروں کے لیے، باطل کے لیے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کن بندوں کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ ان کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان پریکٹیکلی مسلمان ہو، مسلمان واقعی طور پر اللہ کا فرمانبردار بندہ ہو، جس نے اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے حوالے کی ہو. تو اللہ رب العزت پھر یہ موقع نہیں دیتے کہ کوئی میلی آنکھ سے ان کو دیکھ سکے یا کسی قسم کی سازش بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ خود کافی ہوتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چلوں گا، میں بھی تدبیر کروں گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ ان کو مہلت دیجئے. مہلا یمہل، تمہیل کے معنی آتے ہیں مہلت دینا. دو صیغے اللہ نے استعمال کیے ہیں، دو ورڈ. ایک ہے مہلا یمہل تمہیل، اس کے معنی بھی مہلت دینے کے آتے ہیں، چھوڑنے کے. اور ایک ہے امہلا یمہل امہال، اس کے معنی بھی آتے ہیں مہلت دینے کے. کہ فمہل الکافرین، آپ کافروں کو مہلت دیجئے. امہلہم، کہ ان کو مہلت دیجئے. رویدن، رویدہ کہتے ہیں یعنی تھوڑی سی، کچھ. تو آپ کافروں کو مہلت دیجئے. امہلہم رویدہ، آپ ان کو تھوڑی سی، ذرا سی ان کو مہلت دیجئے. تو دونوں کے معنی ایک ہے، لیکن الفاظ کا جو فرق ہے، مہل اور امہل، یہ جو ہے کلام کا حسن ہے، کلام کی خوبصورتی ہے اس قرآن پاک کی، کہ بات ایک ہے لیکن لفظ دو استعمال کیے گئے، ورڈ الگ الگ استعمال کیے گئے، دونوں کا جو ہے مادہ الگ الگ ہے. یہ اس کلام کی حسن اور خوبصورتی کے اضافے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، مہلت دیجئے. یعنی آپ ان کو جو مہلت دیں گے دنیا کے اندر، باقی جب یہ قبر میں آئیں گے، مریں گے، تو میں ان کو دیکھ لوں گا. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دینا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دیں گے، یہ جو کرتے ہیں کریں دو. کب تک کریں گے؟ ان کی موت تک کریں گے. جیسے ہی مریں گے یہ ہمارے پاس آئیں گے، پھر ان کو بتایا جائے گا کچا چٹھا، اور ان کو پھر زندگی کا مزہ چکھایا جائے گا کہ تم نے جو کیا تھا وہ یہ ہے. تو گویا آدمی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تدبیر نہ کرے، بلکہ تدبیر کے ساتھ اللہ کی ذات عالی پر توکل اور ایمان ہو، اور پھر بعد میں اس کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے. اللہ خود اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور ڈھیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دشمنوں کو، باطل کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جتنا چاہے دندنائیں، جتنا چاہے ظلم و ستم ڈھائیں، جتنا چاہیں جو ہے اپنی جو ہے گندی ذہنیت کو اپلائی کریں. یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناز و نعم کے اندر ہے، بلکہ یہ استدراج کہتے ہیں. استدراج یعنی ایک موقع آتے ہی بغتتاً، اچانک ان کو اللہ جو پکڑتے ہیں، پھر ان کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ سدھر جائیں یا اپنی ہلاکت کا راستہ خود طے کر لیں. تو یہ سورہ طارق ہے کہ جس کی جو ہے سیکنڈ پارٹ کی آخری جو ہے، سورہ کی آخری آیتوں کی جو ہے
کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر، دلوں کے اندر اچھے عقائد ہوں، اچھی نیتیں ہوں، اچھے اعمال صالحہ کا جذبہ ہو، اور ساتھ میں یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر توکل اور یقین رکھیں، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور رہا مسئلہ دشمنان اسلام، تو ان کے سلسلے میں اللہ کافی ہیں کہ ہم اگر واقعی طور پر مسلمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان کے سارے مکر و تدبیر اور سازشوں اور فریب کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ جی بھی لیتے ہیں تو ڈھیل کے طور پر، باقی پکڑ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس صورت اور اس کا نور اور اس کی روشنی اور اس کے احکام پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیغام کو عام کرنے اور عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔